اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. ان کے متعلق کیا کوئی کہہ سکتا؟ میٹھے بول بولتے، خوب کھاتے ہو، خوب وضو کرو. بتاؤ کیسی میٹھی بات. خوب کھاتے ہو، خوب وضو کرو. خوب کھاتے، کھاتا خوب، منع نہیں کیا نہ کھایا کھانے کا. خوب کھاتے خوب وضو کرو. میٹھے ہیں بول رسیلے بولے، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. مجھے مار گیا تیرا حسن بیان. یہ اس جگہ سے بال کہا، یہاں داڑھی کا کچھ ہوتا ہے بتایا نہیں. بہت پریشان رہا. کچھ عرص کے بعد عرصہ گزر کرم فرمایا کہ ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، سب ٹھیک ہے. دیکھ رہے تھے، اس کو احساس ہے نہیں ہے. جب شیشہ لوں خدا کی قسم ڈروں، ادھر کروں، ادھر سے کہا بتایا. ماشاءاللہ زندگی بھی کرتے بتایا نہیں. میں بڑا پریشان رہا خدا کی قسم. لیکن وہ امتحان تھا کہ اس کو میری بات کا احساس ہے یا نہیں ہے. جب شیشہ اٹھاؤں ڈروں، ادھر سے کہا تھا، ادھر سے کہا تھا. وہ دن بھی تھے. اس باتوں کو سچ نہ سمجھیں. میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اور جھوٹ نہ کہنا. وہ سچ تو نہیں سمجھتے، جھوٹ نہیں. اللہ جانے اس کا ایمان جانے شیخ امین کو. بس خلاص میرے ایمان پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. آپ اس وجہ سے نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ میری قدر کریں. خدا کی قسم یہ وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم جیسی ہستی نہیں مل سکتی. دین دنیا کی تمہاری مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اٹھانے کو تیار. مصیبتیں آنے سے پہلے تم کو خبر کریں گے کہ تم مضبوط رہو. کچھ دکھ آئیں گے، صبر کرنا. اس کے بعد پھر مجھے تکلیف آئی تو ڈارس پہلے مل چکی تھی. تو کچھ مضبوط ہو گیا. پھر بھی میں نے اس میں ضد کی تھوڑی، دعا میں لگا رہا. مجھے چاہیے تھا دعائیں چھوڑ دیتا. اور بھی بہت باتیں بتاؤں. خدا کی قسم کوشش کروں گا نہ بتاؤں. چل یہ بھی پتہ نہیں کیسے نکل جاتی ہیں. آقا جی شاہ ہیں، شاہ اولیاء کے شاہ، انبیاء کے شاہ، سارے کائنات کے شاہ. سبحان محمد، محبوب سبحان محمد. کیسے جس کی سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں، کیسا لفظ ہے. محبوب سبحان محمد، دو جگ کے سلطان محمد. سبحان محبوب. کتنی اچھی گھڑی ہے اس وقت. اب پھر چلی جائے گی. پھر کب آئے گی؟ جب قسمت میں ہو جائے. آپ کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس کا تصور تھا، بہت ادب سے لیکن تکلف سے. رحمت فرمائے کہاں ایسے نہیں بیٹھا، کھل کے بیٹھا. کیونکہ جتنا ادب کرو ان کا کم ہے یا نہیں. کھل کے بیٹھا. یاد آتی یہ چیزیں پھر بہت دل ایسا ہو جاتا. آپ تمنا کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ان کی سب باتیں ماننے کی کوشش کریں.
جو بھی انہوں نے کہی. اور جو ان سے محبت نہ کرے، تمہارا باپ بھی ہو، ظاہری حقوق ادا کرو، اس سے محبت نہ کرو. کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، تمہارے لاکھ مفاد ہوں، اس کے بعد اس پہ پیشاب کرو. وہ محبت نہیں کرتا، اس سے محبت نہ کریں. جو آقا سے محبت کرتا ہے، آپ کی محبت اس کے ساتھ، چاہے وہ اجنبی ہو کوئی بھی ہو. جو ان سے محبت نہیں کرتا، اس سے تمہاری محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں. اور جو وہ چاہتے ہیں آپ کی کوشش ہو، چاہے وہ آپ سے ہو نہ ہو، آپ یہی کوشش کریں جو وہ کہتے ہیں میں وہ کر کے چھوڑوں. آپ سے ہو نہ ہو لیکن آپ کی تمنا یہی ہو. وہ خود ہی معاف کر دیتے ہیں، آسانی فرماتے ہیں، مکلف نہیں کرتے. آسانیاں فرماتے ہیں. 4 رکعتیں تھیں، ان میں مشقت تھی. اس کو 2 کر دی، انہوں نے کہا 2 پڑھ لیا کرو، 2 چھوڑ دو. مہربانی ہے. وہ میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں اس کی. سورۃ زلزال، اس میں بہت کچھ راز ہیں. 4 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 15 دفعہ سورۃ زلزال پڑھنی ہے. سنتے نہیں؟ 15 دفعہ. ان 4 کو انہوں نے 2 کر دیا، تو 2 کر لو بس. پہلے 4 تھی، اب 2. ہو سکے اس میں بہت فائدے ہیں، راز ہیں کہ یہ ان کی بتائی ہوئی ہے. پتہ نہیں حدیث میں آیا نہیں آیا، لیکن ہم کو تو ان سے ملی ہیں. مشقت پہ یاد ہے، مشقت کم کرتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں. فقط جمعے کی رات کو، ہر رات میں. جمعے کی رات کو عشاء کے بعد پہلی رکعت میں 15 دفعہ سورۃ زلزال، دوسری 15 دفعہ زلزال. بس اس کی اسرار بھید اللہ جانے، آقا جی جانا. یہ ان کی طرف سے عطا ہے. پھر 4 سے 2 کر دیں. اس بات پہ یاد آئی کہ وہ ہر مشقت کو آسان کرتے ہیں. تو سب کو اجازت ہے. کوئی تم سے مانگے تو دے دینا. بولے یہ آقا کی طرف سے ہدیہ ملا ہے شیخ حمید کو، اس نے تم کو دے دیا کہ تم بھی کرو. میں حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے. میں سب کے لیے چاہتا ہوں. اس لیے تم کو آقا جی کی باتیں سناتا ہوں 24 گھنٹے، کہ ان کو نہ بھولو. ہاں، گھر کا کام بھول جائے، سونا بھول جائے، دوست بھول جائے، وہ نہ بھولیں. نہ بھولنے کی دلیل کہ جو باتیں وہ چاہتے ہیں ان کاموں کے کرنے میں لگے رہو. بس یہ ہے، ان کو تم نہیں بھولے ہو. اگر ان سے بھولے ہو، ان کو بھول گئے ہو، تو پھر سمجھو کہ تم کو ان کی باتوں سے ان سے محبت نہیں ہے. کہ وہ چاہتے تھے تہجد پڑھے، وہ چاہتے تھے اشراق پڑھے، وہ چاہتے تھے یہ پڑھے، تم نے وہ چیزیں نہیں کی تو بھول گئے نا ان کو. صحیح ہے غلط ہے؟ ان کو نہیں بھولنا ہے تو ان کی مرضی پہ اپنی زندگی کو قربان کر دو کہ تمہاری زندگی وقف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہو. جوانی ہے، کر سکتے ہو. کبھی وہ امتحان بھی لے لیں، بہت چیزیں کہہ دیں، تم نہ کرو، ہاں کر دو. بار بار امتحان ہوتا ہے کہ سب کر لوں گا. ان کو پتہ تھا نہیں کر سکے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں گے اس کی آدھی کر لو یا تھوڑی کر لو، باقی چھوڑ دو. لیکن دیکھا ہاں کر دی، نہ نہیں کی. کیسا امتحان لیتے ہیں. ایسے واقعات آتے. میں اللہ کے فضل سے اس امتحان سے نکل گیا. تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. پھر بعض چیزیں اور تھی کہ یہ بھی تصور کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا. میں سن رہا تھا، سوچ رہا تھا کیسے کروں گا. کہتا کروں، یہ کہنے میں کہ ضرور کروں گا، بس یہ ضرور کروں گا. کچھ عرصہ گزرا، پھر کہا چھوڑ دو، تھوڑا تھوڑا کر.
لیکن اس بات کی رات چھپی تھی، یہ نہ کرتا یا ہاں کرتا. سمجھیے آپ؟ دیکھا انہوں نے کہ میں سب چیز میں ہاں کی. نسبت اچھی تھی. ناراض تو نہیں، تو میں کہتے شیخ صاحب، آقا جی صاحب، بس آپ تھوڑا زیادہ نہیں کر سکتے. نہ نہ نہ، جو کہیں کروں گا، جو کہیں کروں گا. پھر خود ہی کم کر دیا. ایسے بھی دیکھتی یہ سب چیز مانتا نہیں مانتا. یہ تو نہیں کہتے میرے سے اتنا ہی ہوگا. میں نے نہیں کہا، میں ہاں ہی کرتا تھا. میں کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا. آج ایسی باتیں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیوں ہو گئی ہیں. معافی مانگ لوں گا، یا تمہارے شوق کے لیے خدا نے نکال دی ہے. ہاں کہ ان کو بھی شوق پیدا ہو. ایک منٹ کی غفلت نہ کریں، نہ سوچیں کہ ان کا زمانہ نہیں ہے. جیسے صحابہ تھے نا ان سے، ایسے ہم لوگ بھی ہیں. بالکل ان کا زمانہ ہے. استغفر اللہ، فوت کی بات اندر نہ لائیں. وہ ظاہری فوت ہے، بالکل ویسے. آقا کو فوتگی نہیں ہے، حیات النبی. نماز پڑھتے ہیں، سب جگہ دیتے ہیں. بالکل ایسے سمجھے، کوئی فرق نہیں. جیسے صحابہ میں تھے نا، ایسے کائنات میں موجود ہیں ہمارے اعتبار میں. لیکن جس کے لیے چاہتے ہیں ان کی حکمتیں وہ جانیں، اس کے لیے حجابات اٹھا دیتے ہیں. تو ہر وقت دیکھو 24 گھنٹے آپ کو حیات النبی کہتا ہوں. ہم لوگ ان کے زمانے میں بیٹھے ہیں. ہم کو کیا لیڈروں کی میڈروں کی ضرورت پڑی ہوئی ہے. جو وہ چاہتے تم کرو، تم کو رزق بھی آئے گا، چیزیں بھی، سب کچھ آئے گا. جو سب کچھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. ان کی سب پہ شفقت ہے. بس ہم لوگ ان کے نہیں بنتے. ہاں ان کے بن جائیں، تمہاری مشقت ختم ہے چیزوں میں. مشقت پہ تم کو نہیں ڈالیں گے، تمہاری ہر چیز میں آسانی پیدا کریں گے. اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو ہم کو توفیق دے. اور میں آپ کو آئی لو یو کہہ کے جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے. اور یہ رحمت للعالمین کا رستہ ہے. اگر آپ نے یہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، وظیفے نہیں چھوڑے، آپ کا رابطہ دن بدن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں سلسلہ ہے نبی کریم سے مضبوط ہوتا جائے گا. ہاں اگر ان سے رابطہ کرنا ہے. اگر آپ نے نمازوں میں گڑبڑ کی اور وظیفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، نبی کریم سے آپ کا رابطہ کمزور ہوتا جائے گا. ہاں اور سلسلے سے رابطہ ٹوٹ گیا تو آقا سے تمہارا رابطہ ٹوٹ گیا. ہاں تو اس نسبت کو مضبوط کرو. اب تمہاری قسمت ہماری قسمت. السلام علیکم.